جتنا پیسہ آتا ہے ہوس اتنی ہی ساتھ آتی ہے. یہ پیسے کا مسئلہ نہیں ہے کہ بچے کم یا زیادہ, یہ اندر کی بیماری ہے, بخل, کنجوسی. میرا پیسہ میں کھا جاؤں, مجھے نہ بچوں کی اسکول کی فیس دینی پڑے نہ کھلانا پڑے, سب میں سانپ بن کے بیٹھ جاؤں اس کے اوپر. تو یہ ہوس جب ہوتی ہے نا تو سب سے پہلے سکون شاٹ ہوتا ہے, اور جو اس کی تباہیاں آتی ہیں معاشرے میں وہ ایک الگ ہے. اسی پیسے کو لے کے چاٹتا رہے گا بڑھاپے میں بیٹھ کے. کوئی محبت, پیسے بولتے ہیں, باتیں کرتے ہیں. ارے بڑھاپے میں یہ جو آپ نے پیسہ بچا لیا نسل روک کے کہ اتنا پیسہ, میری اتنی جائیدادیں, یہ بحریہ ٹاؤن کے پلاٹ بڑھاپے میں آپ کی تنہائی دور کریں گے, باتیں کریں گے آپ سے بیٹھ کے. قائد اعظم بولیں گے بھائی نوٹ پہ جو ہے, مسکرا کے آپ سے بات کریں کہ تو نے میری حفاظت کی ہے بھائی. بلکہ اس پیسے سے آپ کو بندہ لینا پڑے گا کرائے پہ جو آپ کے ساتھ بیٹھ کر باتیں کیا کرے. جیسے کہ جاپان میں, جیسے ہمارے ہوتا ہے نا رینٹ ا کار, جاپان میں رینٹ ا بندہ, حقیقت ہے, آپ ویب سائٹ پہ سرچ کر لیں. بوڑھے لوگوں کے پاس اولادیں ہوتی نہیں, نہ بہویں نہ پوتے نہ نواسے, کچھ بھی نہیں ہے. ہمارے ہاں تو بوڑھے کو پوتوں نواسوں سے بہوؤں سے فرصت ہی نہیں ملتی. اس کو سمجھ میں نہیں آ رہا ہوتا بقرعید والے دن کس کی دعوت پہ جانا ہے, کہاں, کس کو ڈیلے کرنا ہے. رونے والے ہیں, اس کے غم میں شریک ہونے والے. یہ کب سے آپ نے فرض کر لیا کہ ہمیشہ ایسے ہی جوان رہوں گا؟ یہ کون سی حدیث میں آیا ہے بھائی تمہارے بال سفید نہیں ہوں گے, تمہارے سر سے بال نہیں گریں گے, تمہاری کمر نہیں جھکے گی, ہے بھائی تمہارے منہ میں ہمیشہ دانت رہیں گے؟ یہ کوئی حدیث ہے یا کوئی میڈیکل سائنس کی کوئی رپورٹ ہے تو پیش کرو میرے بھائی. ہمیشہ ایسے تھوڑی رہو گے. ابھی اللہ نے جوان رکھا ہے, کھلا بھی سکتے ہو, خاندان بڑھا بھی سکتے ہو, ابھی صلاحیت ہے. جب بوڑھے ہو گئے تو خاندان تمہیں کھلائے گا, تو ہوگا تو کھلائے گا نا, ہوگا تو محبت دے گا, ہوگا تو تمہارے دکھ درد میں شریک ہوگا. پڑوسی نہیں پوچھتے, وہ کیوں پوچھیں گے, ان کی اپنی ٹینشنیں کم ہیں. اولڈ ہاؤس بنیں گے, وہی جیسے بننا شروع ہو گئے. بوڑھوں کو بانٹ جو ہے نا ٹینشن. جب بوڑھا اولاد کی ٹینشن جوانی میں نہیں اٹھائی تو اولاد پھر بوڑھے کی ٹینشن کیوں اٹھائے گی؟ ٹینشن تو ٹینشن ہے نا. دیکھو ٹینشن فری زندگی اگر اچھی ہے تو پھر وہ ہر ایک کے لیے اچھی ہے. تو ماں باپ کے لیے اگر اچھی ہے کہ اولاد سے کی ٹینشن سے بچیں, تو اولاد کے لیے بھی اچھا ہے کہ وہ بھی ماں باپ کی ٹینشن سے بچیں. تو ٹینشن فری. لیکن یہ ایسی ٹینشن فری زندگی ہے جو فل آف ٹینشن ہے, سمجھ رہے ہو نا؟ کیونکہ آپ اللہ کے بتائے ہوئے طریقے سے ہٹ کر ٹینشن ختم کرنے کی کوشش کر رہے ہو. تو قرآن نے کہا ہے کہ تم اللہ کے بتائے ہوئے طریقے سے ہٹ کے ٹینشن ختم کرو گے تو یہ اللہ سے بغاوت ہے. اور جو اللہ سے بغاوت کرے گا, نسوا اللہ فانساہم انفسہم, اللہ کو بھولو گے, اللہ تمہیں تمہارے فائدے کی چیزیں بھلا دے گا. تو یہ فیملی پلاننگ والے جو لوگ ہیں نا, یہ اس طرح کے لبرل لوگ, ان بیچاروں کی اپنی زندگیاں برباد ہو گئی ہیں. ان کے ٹیلی ویژن کی مسکراہٹوں کو دیکھ کے کبھی بھی متاثر ہونے کی کوشش مت کیا کرو. یہ طبقہ بڑا نظر آتا ہے, خوش و خرم, ماشاءاللہ ایجوکیٹڈ ہے اور ماشاءاللہ بڑی ہنسی گپ شپ ہے. پاگل ہے, پاگل ہوئے ہیں ٹینشنوں سے. زندگی میں سکون نہیں ہے. اس ٹماٹر والے کی زندگی میں زیادہ سکون ہے جو ریڑھی لگاتا ہے, گھر جا کے اپنے 10-12 بچوں کو کھلاتا ہے, جو اللہ اس کو توفیق دے, سوکھی روٹی کھلا دے. کچھ نہیں ہوتا سوکھی روٹیاں کھانے سے بھائی. ایک صاحب مجھے کہنے لگے, یہ میں جو بار بار فیملی پلاننگ پہ آتا ہوں نا, مقصد کیا ہے اصل میں؟ بخل, سوچ کو ختم کرنا ہے. دل کیا ہو رہا ہے؟ چھوٹا, میرا پیسہ میری دولت, میری جیب, میرا پیسہ میری دولت. توکل, اعتماد ختم. تو مسلمان کی اور کافر کی زندگی میں فرق آہستہ آہستہ ختم ہوتا جا رہا ہے. تو اس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ آج وہ جہاں پہنچے ہیں کل ہم وہاں پہنچ چکے.